جی رضا، بہت شکریہ. یہ جو نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ جو پاکستان میں ہوئی ہے اسلام آباد میں، وہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو یعنی کہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی گفتگو، انالیسس اور رائے عمل بنایا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ابھی تک جو پاکستان میں جو زیادہ تر جو توجہ رہی ہے جی وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی پہ رہی ہے، یعنی کہ ہماری مسلح افواج ہے، ہماری ایئر فورس ہے، پولیس ہے، ہارڈ سیکیورٹی، ہارڈ انٹیلیجنس ہے. وہ تو جو ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کا، غیر روایتی تحفظ فراہم کرنا یا فراہم کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں ان پہ توجہ دینا. اس دفعہ جو یہ پہلی دفعہ اس طرح کی ایک ڈسکشن ہوئی ہے جس میں دونوں پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا، اور زیادہ تر نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، غیر روایتی معاملات پہ توجہ دی گئی ہے. جی مزے کی بات یہ ہے کہ جو پہلا 2 دن کا تھا پورا 2 دن کے سیشنز تھے، اور پہلے دن کے سیشن میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائم نکال کے آئے اور انہوں نے بات کی. انہوں نے نہ صرف سیکیورٹی کی بات کی، انہوں نے جو ایک بہت بہت اہم چیز ہے جس سے میرا بھی تعلق ہے ڈائریکٹ، وہ ہے اکنامک سیکیورٹی جی اور نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، اس کا بھی ذکر کیا. اب جب تک آپ ایک مکمل وسیع کہنا چاہیے طور پہ انہیں چیزوں کو دیکھتے تو چیزیں رہ جاتی ہیں. جی اس کے اگلے دن یعنی کل جو گزرا ہے، اس دن آرمی چیف صاحب جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ آئے تھے. انہوں نے بھی پورے ریجن کی علاقائی گفتگو کی، اور بڑے فرینک، بڑے ہی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے باتیں کی، اور وہ انڈیا میں بہت پک اپ ہوئی ہیں، جی اور انڈیا میں بہت ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا کہا ہے. تو یہ ہوا تھا، اور اس میں جو میں چاہوں گا سر کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزیں نکات اگر آپ بتانا چاہیں، خاص طور پہ جو اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں انڈین میڈیا ان کو ڈسکشن پوائنٹ بنا رہا ہے، اس حوالے سے اگر جو چیف آف آرمی اسٹاف کے چیزیں نکات ہیں وہ سامعین کے لیے اگر آپ دہرانا چاہیں. جی میں بالکل اسی پہ ہی آ رہا تھا، آپ نے اچھا کیا کہ اس پہ توجہ پھر سے دلوائی. جو نکات جو ہیں نا، دیکھیں بنیادی طور پہ جو اس علاقائی صورتحال ہے، جی اب اس کو آپ جو بھی سن رہے ہیں میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ روایتی سیکیورٹی اور غیر روایتی سیکیورٹی دونوں کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، اور اس پہ وضاحت کر دوں گا اگر ضرورت پڑی تو. جی جی ضرور. انہوں نے جو چیزہ نکات جو تھے وہ یہ تھے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ علاقے میں امن کی ضرورت ہے، افغانستان میں امن کی ضرورت ہے، اور وہ اس طریقے سے آئے گا کہ سب سے گفتگو ہو. جی اور جو مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو طالبان ہیں، یہ سارا یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، کہ طالبان جو ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ کو بھی تھوڑا سا کچھ سوچنا ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے، بین الاقوامی معاملات کو کیسے ساتھ لے کے چلنے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں یا تعلقات کی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور کس طرح ابھی ایل او سی پہ جو ہے وہ امن ہے فی الحال. جی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں ابھی ڈسکس کرنی ہوں گی اور سامنے لانا ہوگا، لیکن کشمیر بنیادی مسئلہ ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور کشمیر کے بغیر کہ کشمیر کے ایک حل کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اور جی اس میں یہ بھی ضرور ہے کہ آپ دوسرے معاملات حل کر لیں جب تک کشمیر کا حل ہوتا ہے. سر کریک ہے، دوسرے معاملات ہیں، سیاچن کا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے آرمی چیف صاحب نے بھی جو بہت بڑا نقطہ، میں آخری نقطہ آپ سے شیئر کروں وہ یہ تھا کہ معیشت، آپ کی اکانومی جو ہے وہ سر فہرست ہونی چاہیے، وہ اہم ہے، اور اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور امن علاقے میں، ملک چھوڑیں علاقے میں نہیں آ سکتا. اگر پاکستان میں امن ہوگا تو اکانومی اچھی ہونی چاہیے، اور اکانومی سے آپ کو بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح افغانستان میں اکانومی اچھی ہوگی تو مسئلے حل ہوں گے، اور بھارت کے ساتھ اگر کوئی ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کشمیر بھی جڑا ہوا ہے.
درست. سر ہالسٹک ویو آپ نے بتایا، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آرمی چیف نے بھی اس ہالسٹک پرسپیکٹیو کی بات کی کہ اکنامک سچویشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا موجودہ تناظر میں. اور میں چاہوں گا کہ بینگ این اینالسٹ، اور کیونکہ آپ نگاہ رکھتے ہیں باقی بھی بین الاقوامی امور پہ، جو اسٹریٹجک شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرمپ پالیسی سے بائیڈن پالیسیز کی طرف، اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو بھرکیف منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے چائنا ہر طرف سے لگا ہوا ہے. ان 2-3 فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ ہمیں سرحد کے اوپر بھی تھوڑی سی کشیدگی کم ہوتی نظر آئی، ایک اچھی پیش رفت بھی نظر آئی جو ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر رابطے ہوئے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایل او سی کے حوالے سے، ان 3-4 نقطوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کو؟ آپ نے سوال بڑا اہم پوچھا ہے. کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر جواب دے سکوں. دیکھیں بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک نیا نظام آیا یا نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں، لیکن ہے وہ نظام وہی جو پہلے تھا. اس میں فرق ضرور آ سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی 180 ڈگری کا چینج نہیں آئے گا. یہ جو نیا نظام بائیڈن کا جو ہے وہ بیسکلی یہی کرے گا کہ ساری جو بین الاقوامی اگریمنٹس تھیں وہ ان کو پھر سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ساتھ ہی جو کنٹینمنٹ آف چائنا ہے وہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ انہوں نے چائنا پہ فوکس کرنا ہے، ایشیا پیسیفک پہ فوکس کرنا ہے. اس لیے جو کوڈ کا جو ذکر ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب تک کوڈ، ابھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی کوڈ والوں کی کہ مطلب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا کو کیسے کنٹین کریں. کوڈ کے اندر انڈیا ہے. اب امریکنز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے ایشیا پیسیفک پہ چلا گیا، اور وہ جو فوکس ہے وہ واگا سے مشرق کی طرف ہے، تو پاکستان فوکس میں نہیں آ رہا. اب وہ کہیں یا نہ کہیں، بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک صحیح طریقے سے الائن کرنا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے شاید ہمیں کسی کیمپ میں ہم اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے، میرا ذاتی خیال ہے، اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے. اور کوئی کہتا ہے آپ چائنا کے کیمپ میں، کوئی کہتا ہے آپ امریکہ کے کیمپ میں. میرے خیال ہے درمیان میں ہم اپنے کیمپ میں ہی ہیں. ہم ہر ایک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. میرے خیال ہے ہم نے بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. سو ابھی جو آپ نے جو بات کی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا مختصر جواب دوں کہ جو اسٹریٹجک شفٹ جو ابھی آنا ہے کہ امریکہ جو ہے ایک واضح طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ عربیہ مڈل ایسٹ سے نکلے، کیونکہ وہاں پہ وہ پھنس رہا ہے اور اس کو بہت مشکلات فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور شاید اس کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہاں ضرورت نہیں ہے ان کی. تو ان کا توجہ جو ہے وہ ایشیا پیسیفک پہ چلا گیا ہے. وہاں پہ کوڈ ایکٹیو ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی سے بھارت جو ہے ان کے ساتھ مل گیا. بھارت یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ بھارت 2 نیوکلیر پاورز، وہ خود بھی نیوکلیر پاور ہے، لیکن وہ 2 بڑے نیوکلیر پاورز کے درمیان میں ہے، اور وہ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کرنے، لیکن دنیا کے ساتھ اس نے نئے تعلقات بنا رہا ہے. جی میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے اوور آل بڑی کمپریہنسو بات کو مختصراً فرمانے کی کوشش کی. اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں اس نقطے کو، ہماری جو بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے حوالے سے، اگر ہم گلوبل پرسپیکٹیو سے ریجنل پرسپیکٹیو میں آ جاتے ہیں، اور بلکہ ریجنل پرسپیکٹیو میں ایران افغانستان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ترقی کا راستہ امن ہی ہے، وہ جو کہ پاکستان کافی دیر سے کہہ رہا ہے. 2 دہائیوں سے جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ ہمیں ایران اور افغانستان کی طرف بھی نظر آ رہا ہے. جو مشترکہ اکنامک بینیفٹ ہے سی پیک کے روڈ سے ان تینوں ممالک کو، اس حوالے سے بات کرنا چاہیں، اور برکیف اگر ہمیں یہ انرجی سیٹل ڈاؤن کرنی ہے تو بھارت کا اس ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سوری، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ جی اچھا سوری. ہاں جی بالکل. دیکھیں پاکستان نے، میرے خیال ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں تو کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں امن کرو امن کرو امن کرو، امن سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں اور بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ جو ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کا جو ریجن ہے، اور پھر آپ اوپر دیکھیں تو چائنا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تقریباً خیال ہے 30 سے 35% آبادی یہاں پہ ہے صرف. اور اس علاقے میں جنگ یا کشیدگی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ اس کا ایک حل ہی یہ ہے کہ آپ کشیدگی کم کریں اور تاکہ تجارت بڑھے.
جی جتنی تجارت اس علاقے میں ہو سکتی ہے، جو آپ نے اکنامک انالیسس کی بات کی، وہ اگر ہم یہاں پہ پاکستان، ایران، افغانستان، انڈیا، چائنا اور یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں، اگر ہم یہ اپنی تجارت کو تھوڑا سیدھا کر لیں نا، تو یہ مطلب ہماری سوچ ہے صرف کہ کتنی تجارت یہاں پہ ہے، اور یہ کوئی ایری فیری باتیں نہیں ہیں، جی ان پہ عمل کیا جا رہا ہے. اب آ جائیں سی پیک اور بی آر آئی پہ. جی جی اگر آپ دیکھیں کہ سی پیک ہے کیا چیز اور بی آر آئی ہے کیا چیز، یہ سلک روٹ جو ہوتا تھا اس کے اوپر سے پیدا ہو گیا. جی جس طرح ایک پرانا نظام تھا تجارت کا، پھر سے پیدا ہو گیا. تو اب ظاہری بات ہے اتنے 100 سے زیادہ ممالک ہیں جو اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں سی پیک اور بی آر آئی کا. تو جو ملک نہیں اس کا بننا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے بھارت کا ذکر کیا تھا، بھارت اس کو اپنی ہار مانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہار ہے اس میں، تو وہ اس کو مانے گا نہیں. اب اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ظاہری بات ہے رشیا سے ہٹ کے امریکہ کی طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ سی پیک بی آر آئی کو اہمیت نہیں دینا چاہتا. اس درست. کا اپنا نقصان ہے. جب سارے علاقہ جڑنے کی سوچ رہے اور درمیان میں ایک بڑا ملک ہے بھارت جو کہہ رہے کہ نہیں میری بات ہر جگہ چلنی جی چاہیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مطلب درست. کہ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ آپ کی تجارت پہ اثر پڑ سکتا ہے، جو بہتری ہو سکتی ہے وہ کم ہوگی. میں پھر بات ختم کرتا ہوں، لاسٹ پوائنٹ. جی دوسری چیز یہ ہے کہ بھارت کو یہ بھی سمجھنا اس کے اپنے فائدے میں کہ یہ جو کشیدگی جو ہر ایک کے ساتھ کرتا پھر رہا ہے، جی وہ اس کو کم کرنا پڑے گا، نہیں تو جو اس کے ابھی جو معاشی حالات ہیں وہ اور خراب ہوں گے. درست.